آپ کی ایک رائے، آپ کا ایک ووٹ ملک کی سلامتی اور ملک کے مستقبل کو بہتر بنا سکتا ہے، اور آپ کی رائے کا استعمال نہ کیا جانا وہ کسی شر کو طاقتور بنا سکتا ہے۔ اس حوالے سے سب سے پہلی اور بنیادی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ ایک زمانہ تھا کہ لشکر کشی ہوتی، فوجیں آتی، کسی ملک پہ قبضہ کر لیتا، اور جو فوج بھی قبضہ کر لیتی یا جو بھی طاقت کسی ملک پر قابض ہو جاتی اسی کی حکمرانی ہوا کرتی تھی، پھر قانون ان کا چلتا، معاملات وہ اپنی مرضی سے چلاتے۔ لیکن زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ یہ ایک ایسا طریقہ ہے جسے پرامن بھی سمجھا گیا اور جس کے نتائج زیادہ بہتر سمجھے گئے کہ لوگوں سے رائے لی جائے، لوگوں کو باقاعدہ اس بات کا موقع دیا جائے کہ وہ اپنے ملک میں کس طرح کے افراد کو حکومت دینا چاہتے ہیں اور وہ کس طرح کا نظام اپنے ملک میں نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ ایک ایسا جہاد ہے کہ جس میں خون ریزی کرنے کے بجائے ہر ایک شخص اپنی رائے کا اچھا استعمال کر کے اپنے ملک کے اچھے ہونے یا اس کے مستقبل کو خراب کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے قرآن و سنت کی ایک ہمیں تعلیم ملتی ہے، وہ یہ کہ جب بھی اچھائی اور برائی کے درمیان میں فیصلہ کرنا ہو تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنی رائے کو ہی نظر انداز کر دیں یا اپنا کردار ہی اس کے اندر سے ہٹا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے بعض ایسی قوموں کا تذکرہ کیا کہ جو بالکل نیوٹرل بن کے رہ گئیں، جیسے اصحاب سبت کا قصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے والوں کے لیے ایک آزمائش بنائی اور ہفتے کے روز انہیں شکار کرنے سے منع کر دیا۔ یہ ان کی آزمائش تھی۔ تو کچھ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننا شروع کر دیا اور اطاعت گزار بن گئے، شکار نہیں کرتے تھے، لیکن کچھ لوگ مختلف طریقوں سے، ہیل و بہانوں سے شکار کرنے لگے، اور ان کے درمیان میں ایک تیسرا طبقہ ایسا پیدا ہوا کہ جو شکار تو نہیں کرتے تھے لیکن انہوں نے شکار کرنے والوں کو خبردار کرنا بھی چھوڑ دیا، یعنی ان کا کردار درمیان میں سے ہٹ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب فیصلہ کیا تو فیصلے کے طور پر یہ فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو شکار کیا کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اس بات کی نافرمانی کرتے تھے، وہ تو یقیناً باغی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ لوگ ہیں، لیکن وہ لوگ جو اس نافرمانی کو دیکھ رہے تھے اور اس پر انہوں نے خاموشی اختیار کی، ان کا انجام بھی ویسا ہی ہوگا۔ اللہ نے صرف ایک طبقے کو نجات جو ہے اس کا حقدار ٹھہرایا کہ وہ لوگ جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نافرمانی کرنے والوں کو روکا بھی کرتے تھے۔ تو اس اعتبار سے جب بھی کبھی ایسا موقع آئے کہ آپ کو یہ اختیار دیا جا رہا ہے کہ تمہاری ایک رائے، تمہارا ایک ووٹ، تمہارا جو خیال باقاعدہ کسی علامت کی صورت میں سامنے آ رہا ہے، اس کے نتیجے میں ملک کا نظام تبدیل ہو سکتا ہے، ملک کی قیادت بدل سکتی ہے، ملک کے حالات بدل سکتے ہیں، تو اس موقع پر اگر کوئی شخص بالکل الگ ہو کے بیٹھ جائے اور کہے کہ جناب ہمارا ان تمام چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، گویا کہ وہ خیر اور شر کے اس جہاد میں شریک نہیں ہو رہا۔ حالانکہ ہر شخص کو خیر اور شر کے جہاد میں شریک ہونا چاہیے، اسے خیر کی حمایت کرنی چاہیے اور شر کی مخالفت کرنی چاہیے۔ جب وہ اپنا ووٹ خیر کے پلڑے میں ڈالے گا تو وہ یقیناً اچھے لوگوں میں شمار ہونے لگے گا، اور اس کے بدلے میں خود بخود یہ نشان بن جائے گا کہ وہ جو شر کے افراد ہیں ان کی حمایت نہیں کر رہا۔ اس لیے میں اپنے ناظرین گرامی سے درخواست کروں گا کہ الیکشن کے معاملات کو کوئی ہلکا نہ سمجھا جائے، یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے۔ آپ کی ایک رائے، آپ کا ایک ووٹ ملک کی سلامتی اور ملک کے مستقبل کو بہتر بنا سکتا ہے، اور آپ کی رائے کا استعمال نہ کیا جانا وہ کسی شر کو طاقتور بنا سکتا ہے، یا کسی شر کی حمایت کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اس لیے 3 گروہوں میں سے آپ اس گروہ میں شامل ہو جائیں جو خیر کو جانتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے اور اس کی حمایت بھی کرتا ہے۔ اس گروہ میں شامل نہ ہوں کہ جن کے بارے میں تصدیق ہو چکی ہو، ماضی ان کا بتا رہا ہو
کہ وہ شر کے لمبردار ہیں، خرابی کے ذریعے ہیں، ان کی نہ صرف مخالفت کی جائے بلکہ پوری قوت کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور تیسرا طبقہ قطعاً بننے کی کوشش نہ کریں، اس لیے کہ آپ کی خاموشی وہ کسی نہ کسی شر کی حمایت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اس لیے ووٹ ایک امانت بھی ہے، ووٹ ایک جہاد بھی ہے، اور ووٹ اچھائی اور خیر خواہی کی جو ہے اس کی قوت میں اضافہ کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔